وہ سب بتاتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، روزوں میں انہوں کو اٹھایا، نہ ان کو روزہ کھولنے دیا، گندا پانی دیں، پھر کوئی نامعلوم افراد آ جائے ان سے پکڑ کے لوگوں کو ان کو پھینٹا لگایا ان کو. اور پولیس کا میں یہ کہہ دوں کہ زیادہ تر پولیس ہمارے ساتھ سمپیتھیٹک تھی. لیکن میں اب اپنے گھر کا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اوپر جو یہاں اٹیک ہوا. دیکھیں، پہلے آپ سمجھ جائیں کہ وہ ہوا تھا، ایشو تھا کیا، وہ وارنٹ کس چیز کی تھی. وارنٹ یہ تھی کہ ایک میجسٹریٹ کے کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو وہاں ایک کیس کے اندر اپنی حاضری دینی ہے بیل کے لیے. میں کیوں نہیں جا سکا؟ پہلے مجھے گولی لگی ہوئی تھی، 3.5 مہینے میں میری ٹانگ ٹھیک نہیں تھی، ٹریول نہیں کر سکا. اس کے بعد میں نے ساری عدالتوں میں، ہائی کورٹ اسلام آباد جانا شروع کیا. اس عدالت میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ وہ کچہری میں، ایف8 کچہری میں جدھر وہ عدالت ہے، ادھر 2 دفعہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، ججز اور وکیل وہاں مر چکے ہیں اس میں. اس لیے ہماری سیکیورٹی، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے مجھے سیکیورٹی دینا، یہ دے نہیں رہے. انہوں نے جو پرائم منسٹر کی بھی سیکیورٹی تھی، ایکس پرائم منسٹر، وہ بھی ہٹا لی ہے، اور اس جگہ کے اوپر سیکیورٹی تھی نہیں. تو ان سے وکیلوں نے درخواست کیا میجسٹریٹ کو کہ وہ آپ دوسرے عدالت میں چلے جائیں تو ہم آ جائیں گے. اس کے اوپر اس نے میری وارنٹ نکال دی. وارنٹ نکلی تھی بنی گالا کے لیے، لے کے آنا تھی، اور انسپیکٹر نے وارنٹ لے کے آنا تھا. وہ ڈی آئی جی وہ بنی گالا کی وارنٹ لے کے یہاں آ جاتا ہے، اس کا پروسیجر ہی بالکل غلط ہے. پہلے تو وارنٹ یہ تھی کہ عدالت میں آنا تھا 18 کو، وہ میں ویسے ہی جا رہا تھا عدالت میں. لیکن وہ وارنٹ یہ 3-4 دن پہلے آ گئے یہاں کہ جی آپ کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے. بالکل غلط تھا، غیر قانونی تھا. اس کے بعد انہوں نے جب یہاں پولیس فوج جمع کر دی، جس طرح کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یہاں چھپا ہوا ہے 3 طرف سے پولیس. تو شام کو میں نے وکیل کے ذریعے اشتیاق خان جو پریزیڈنٹ ہے لاہور بار ہائی کورٹ کا، اس نے میں نے ایشورٹی بانڈ دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں وہاں 18 کو، اور جب وہ ایشورٹی بانڈ مل جائے قانون کے مطابق اریسٹ نہیں کر سکتے. وہ سی پی او وہ لیتا ہی نہیں ہے بانڈ، کیونکہ نیت کچھ اور تھی. نیت کیا تھی یہ ذرا میں آپ سب کو بتا دوں. نیت ان کی یہ تھی کہ 2 قسم کے ان کے سامنے ماڈل تھے جو میرے اوپر آزمائے. پہلے تھا سلمان تاثیر کا قتل. وہ دینی انتہا پسند ہیں جو وزیر آباد جس کے نام پہ انہوں نے یہ پلان کر کے کیا ہوا تھا. پہلے انہوں نے ایک کیمپین چلائی کہ عمران نے توہین مذہب کر دی ہے. میں نے تب پبلک میں کہا کہ یہ اب سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرائیں گے میرا دینی انتہا پسند سے، اور وہی ہوا. وہ اس نے میرے پہ واردات کی وزیر آباد میں. اس کے بعد کور اپ کیا گیا. پہلے تو میری ایف آئی آر نہیں رجسٹر کی، مجھے پتا تھا وہ کون 3 لوگ ہیں جو پیچھے تھے، کیونکہ میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ میرے اوپر واردات ہونی ہے. اس کے بعد جب واردات ہوگی انہوں نے سیبوٹاج کیا جے آئی ٹی کی، کیونکہ اگر وہ فائنڈنگ سامنے آ جاتی تو پتہ چل گیا تھا 3 شوٹر ہیں، ایک تھا ہی نہیں. تو وہ دینی انتہا پسند کا جو انہوں نے بوگی بنائی تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی. تو انہوں نے وہ سیبوٹاج کی. کون تھے پیچھے؟ وہ طاقتور جو سارے پاکستان میں وہ طاقتور جو فیصلہ کرتا وہی ہوتا ہے، وہ پیچھے تھے. اس کے بعد اگلا پلان بنتا ہے یہ جو میرے گھر پہ یہ اٹیک، یہ دوسرا ماڈل تھا مرتضی بھٹو ٹائپ قتل، کہ انہوں نے اٹیک کرنا تھا، یہاں ہو رہا ہے، اور اسی کے اندر جناب عمران خان کو قتل ہو گیا. تو وہ مرتضی بھٹو کا ماڈل تھا. یہاں پہلے کیا، ساری رات اٹیک کرتے رہے، اتنی پولیس رینجرز جس طرح کا انہوں نے کیا سب غیر قانونی تھا. مقصد کچھ اور تھا، مقصد یا قتل کرنے کا تھا یا پھر اٹھا کے جیل کے اندر کوئی زہر دے دینی تھی، جو کہ ان کا وہ جس طرح 4 وہ مرے ہیں ہارٹ اٹیک سے شہباز شریف کے گواہی، وہ دوسرا وہ ماڈل تھا. اس کے بعد میں جاتا ہوں اسلام آباد، ادھر دوسرا پلان، پھر مرتضی بھٹو پلان بنا ہوا تھا. اندر پہلے انہوں نے مجھے اکیلا کرنا تھا، اندر جانا تھا، وہاں رینجرز پولیس بھرے ہوئے تھے، نامعلوم افراد. تو وہ تو شکر ہے ہمارے اندر جو وکیل تھے ان کو بھی مارا، شبلی فراز کو مارا وہاں. اور اس نے جلدی سے انہوں نے آ کے بتایا کہ یہاں نہ ہو، یہاں تو ٹریپ ہے، ڈیتھ ٹریپ ہے. وہ اللہ نے وہاں سے بچایا. تو یہ سارا پلان بنا ہوا تھا.
عمران خان کو راستے سے ہٹانا. وہ کیوں؟ کیونکہ 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت چکے تھے. پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. ڈر ان کو الیکشن سے لگ چکا تھا. الیکشن سے یہ بھاگ رہے تھے. اور اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر اس کو جیل میں بھی ڈالتے ہیں تو اس کی پاپولیرٹی اوپر چلی جائے گی، لہٰذا اس کو قتل کرو، راستے سے ہٹاؤ. تو یہ جو 144 کیسز ہیں، یہ سارا اسی کی کڑی ہے. پھر اسی دور میں میڈیا کا کیا، یعنی جو بنیادی حقوق تو تباہ کر دیے انہوں نے. جو ابھی علی امین کو پکڑا، اب علی امین کو کس طرح پکڑا؟ اس کو پولیس، اس کا جو ڈی پی او پکڑنے آیا، اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ جو بھی ہو جائے میں نے اس کو پکڑ کے لے کے جانا ہے. عدالت بھی نہ اسے جانے دے. یعنی ایسا کہ ٹارگٹ کر کے جو مین لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا ہے. اگر عمران خان نہیں تو مین لوگوں کو جیلوں میں ڈالو. اچھا، اس کے بعد معاشیت. اب ذرا معیشت کیا تھی؟ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اکانومی گرو کر رہی تھی. انڈسٹری 17 سال میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری 10% کی ریٹ پہ گرو کر رہی تھی، 10% پہ، جو کہ بڑی انڈسٹری ہوتی ہے جس سے سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے. 3 سال میں 55 لاکھ لوگوں کو مزید روزگار ملا. یہ بھی ورلڈ بینک کی ہے. اور ہمارا جو زراعت ہے وہ 4.5% پہ گرو کر رہی تھی. 2 سال مسلسل بمپر کراپس ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیسہ، گنا کا جو فصل تھی اس کا پورا پیسہ دینے دیا. ہم نے شوگر مل مافیا کو، جو بیچارے کسان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کے حق مارتے ہیں، ہم نے ان کو ٹائم پہ پیسے دلوائے، پوری قیمت دلوائے. انہوں نے پیسہ اپنی زمینوں پہ لگایا. تو سب سے زیادہ پیسہ زراعت میں گیا ہمارے دور میں. اور اس کی وجہ سے انہوں نے، ہماری فصلیں بھی زبردست ہوئی، زراعت بھی بڑھ رہی تھی، انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی. آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو مستقبل ہے 75% 2 سالوں میں بڑھی. تو ملک تو صحیح راستے پہ جا رہا تھا. ریکارڈ ہماری ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی. تو اب کیا حالات ہیں معیشت کے؟ 6% سے ورلڈ بینک کے مطابق 0.4% پہ گروتھ ریٹ نیچے چلی گئی. اس سے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 40 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. مہنگائی جس کے اوپر سارا شور مچا ہوا تھا ہمارے دور میں، یاد رکھیں کہ ہمارے دور میں جو مہنگائی کی اصل وجہ تھی وہ تیل تھی. تیل ہمارے دور میں 110 سے $115 بیرل پہ کیا تھا. یہ نیچے آ کے $65 سے آپ کوئی $80 کے بیچ میں ہے. تو اس دور کے اندر ہماری مہنگائی تھی، جو انفلیشن تھی، وہ 12% تھی. ان کے دور میں وہ پہنچ گئی تقریباً 35%. اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ 1 سال میں 50% بڑھی ہیں. آپ جو چیز عام آدمی کو سب سے افیکٹ کرتی ہے وہ ہے آٹا. آٹے کا 20 کلو کا بیگ اگر آج آپ دیکھیں، اور ہمارے مقابلے میں ہمارا تھا 1140 روپے کا، آج وہ بیگ پہنچ گیا ہے 2800 روپے کا. تو جو عام آدمی ہے، جو اب آٹے کی لائنیں دیکھ رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور بیچارے آٹا لیتے ہوئے جو 20 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، جو بنیادی چیز ہے، پہلے بے روزگاری بھی بڑھ گئی، ویسے کھانے پینے کی چیزیں 50% بڑھ گئی، اور اس کے اوپر آٹا جو بنیادی چیز ہے اس کی قیمت دگنی سے زیادہ ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے اس وقت سب سے برے حالات ہیں، اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ رک تو نہیں رہی. روپیہ 100 روپے سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے. روپیہ 100 روپیہ گر چکا ہے. اور پھر سے میں یاد کرا دوں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی اربوں روپے کی، اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز ہیں، جن کے ڈالر میں پیسے ہیں، ان میں اضافہ ہو گیا 100 روپیہ. اور جو پاکستان کے اندر اس وقت جو عام آدمی جن کے آپ کے روپیوں میں پیسے ہیں، وہ ڈالر کے مقابلے میں 100 روپیہ کم ہو گیا.